حضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ پچھلے درس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں سن رہے تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا پچھلے درس میں کہ بھئی وہ کون سی علامتیں ہیں جن کو اپنے اندر اگر ہم محسوس کریں تو پھر علاج کی فکر کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا تھا، اگر کوئی خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر قبرستان دیکھتا ہے، سانپ دیکھتا ہے، مردے دیکھتا ہے، ٹوائلٹ دیکھتا ہے، اور خاص دن میں مسلسل کمر درد محسوس کرتا ہے، سر درد محسوس کرتا ہے، چیسٹ میں پین محسوس کرتا ہے مسلسل، اور ہم کہیں میڈیکلی اس کا علاج کرانے جاتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں تو ٹیسٹ پورے کے پورے صاف نکلتے ہیں، ٹیسٹ میں کسی قسم کا پرابلم نظر نہیں آتا ہے، دوائیں کھانے کے باوجود ہی اس دوا کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے، تو اسی صورت میں پھر علاج کے بارے میں سوچنے کی بات ہم نے کہی تھی۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے ہاں شیخ میں نے قبر دیکھا ہے یا قبرستان دیکھا ہے، اور وہ قبر کبھی ایک بار دو بار ہو سکتا ہے، مردے میں نے دیکھا ہے، ہماری نانی آتی ہے خواب کے اندر، ہماری والدہ آتے ہیں خواب کے اندر جو کہ انتقال کر چکے ہیں، تو ایک بار دو بار اگر ایسا ہو تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر بار بار دیکھتے ہیں تو ہی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو فوراً ہم کسی نہ کسی جو ہے عامل کے پاس، جو راقی کے پاس XYZ ہم نے جس کے بارے میں کہا تھا، فوراً یہاں پر بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ابتدائی علاج آپ لوگ خود کر لے سکتے ہیں، ہم خود کر لے سکتے ہیں، جو اذکار صبح شام کے ہیں اور رقیہ کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ہم ایک پرنٹ آؤٹ نکال کر روزانہ خود پڑھ سکتے ہیں، یا جو ہے اگر پرنٹ آؤٹ نکال کر پڑھنا مشکل ہے تو ان آیتیں جو فکس ہیں ان آیتوں کو ہم سن کر اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شیخ کی جو ہے رقیہ ہے، آڈیو میں ہے، اس کو لے کر میں نے سننا شروع کر دیا۔ جب سونے سے پہلے ہم سنتے ہیں یا فجر کے بعد ہم سنتے ہیں اور سن کر سو جاتے ہیں تو یہ خواب اور بھیانک ہو جاتے ہیں۔ جو خواب دیکھتا ہے بندہ، وہ خواب میں اور ڈرانی شکلیں آنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے جو ہے سو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھنا کہ جو میں نے سنا ہے وہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جب ہم سنتے ہیں تو وہ جو اثرات ہوتے ہیں جو جن کی شکل میں ہمارے پاس ہوتا ہے یا جادو کی شکل میں ہم پر ہوتا ہے، وہ اپنا ریاکشن دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے، تو مطلب اس کا اثر ہم پر ہو رہا ہے۔ اگر زیادہ اثر ہے اس کا، بڑا اثر ہے اس کا، تو بس سنتے ہی فوراً جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور بس میں نہیں سننا چاہتا، بس کر دو، بند کر دو، ہٹا دو، نکال دو، اس طرح مریض کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس طرح کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھنا کہ بھئی یہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ پرانا ہے، لہذا اب جو ہے یعنی خود اگر یہ سن نہیں سکتا ہے، اب خود سننے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر کسی اور صحیح علاج کرنے والے کی طرح اس کو رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سننے کی صورت میں خواب مطلب نہیں پڑھ رہے ہیں، سننے کی شکل میں اور وہ ڈرانی چیزیں نہیں آ رہے ہیں، یا سننے کی شکل میں وہ باڈی پین جہاں ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ کم ہوتے جا رہا ہے، تو کنٹینیو سن لینا چاہیے، تو خود بخود اس کا علاج ہو جاتا ہے اور پھر وہ راحت کی شکل اختیار کر لے سکتا ہے انشاءاللہ۔ اب جب یعنی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی اچھے راقی کے پاس جاتے ہیں، بھائی جو قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے لیے دیتا ہے، آڈیو دیتا ہے، اور اس کے پاس ہم جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کی شکایتیں یہ ہیں کہ شیخ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ہم گئے، جو ہے ایک وائی کے پاس ہم گئے تھے، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں جو ہے اب آپ کے اوپر تو پرانا جن ہے یا پرانا جادو آپ کے اوپر ہے، اب آپ 25,000 رکھیں گے تو ہم علاج شروع کریں گے۔
40,000 رکھیں گے تو ہم علاج شروع کریں گے, 50 رکھیں گے تو علاج شروع کریں گے, اور پھر اچھا ہم 50 دے رہے ہیں لیکن کیا پکا علاج ہو سکتا ہے وہ ہم نہیں بول سکتے. ہم علاج شروع کر دیں گے اور علاج کرنے تک کنٹینیو ہم پڑھتے رہیں گے. تو شیخ اس قدر زیادہ پیسے اگر مانگتے ہیں تو ہم مشکل میں آ جاتے ہیں, یا سوسائٹی کے بہت سارے لوگ, غریب لوگ جو ہے مشکل میں آ جاتے ہیں اور وہ صحیح علاج نہیں کرا پاتے. جب پیسے زیادہ مانگتا ہے ایک کوئی راقی جس کی وجہ سے وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے وہ جو ناریل کی طرح کرتا ہے, جادو کی طرح کرتا ہے, لیمو کی طرح کرتا ہے, شرکیہ علاج کراتا ہے, اور وہ 51 روپے میں کر دیتا ہے, 101 روپے میں کر دیتا ہے, یہ 200 روپے میں کر دیتا ہے, 501 روپے میں کر دیتا ہے. تو جو سستا علاج کرتے ہیں, جو شرکیہ علاج کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, جا کر اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں. تو یہ جو مہنگے راقی ہیں ان کی وجہ سے یعنی ہماری سوسائٹی میں کافی مسائل کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. یہ عام لوگوں کی شکایتیں ہیں. اس شکایت کے پیچھے دوست یعنی دونوں طرف بھی یعنی مس بیلنسنگ بہت مرتبہ ہو چکی ہے. یعنی مان لیجئے فار ایگزامپل اب ہم جو ہے ایک ایکس جو ہے اچھا راقی ہے, وائی بھی اچھا راقی ہے, اور زیڈ بھی اچھا راقی ہے. یہ تینوں کتنے بہت اچھے راقی ہیں ماشاءاللہ. اب ایکس ایسا راقی ہے جو ماشاءاللہ جو ہے یعنی وہ مریض سے کسی طرح کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے. جب بھی جو ہے پرابلم میں آتا ہے کوئی تو اس کے پاس جاتا ہے. اس کا کال آیا, ایک من اے کا کال آیا, یہاں گیا, بی کا کال آیا, اس کے پاس گیا, سی کا کال آیا, وہاں گیا, ڈی کا کال آیا, وہاں آیا, سب کے پاس جا جا کے وہ علاج کر رہا ہے. گھر کو پہنچتا ہے, جب گھر کو پہنچتے ظاہر بات ہے اگر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اگر علاج میں لگائیں گے تو پھر اس سے پہلے 15 منٹ بات کرنے میں, اس کے بعد 15 منٹ بات کرنے میں, گھر کو جانے میں آنے میں 2-3 گھنٹے اس کے پیچھے بلکہ 4-4 گھنٹے اس کے چلے جاتے ہیں. اوکے, تو یہاں آیا بیچارہ, علاج کیا, کچھ بھی نہیں مانگا, شکریہ شیخ ماشاءاللہ. پھر یہاں گیا شکریہ, پھر یہاں گیا شکریہ, پھر یہاں گیا شکریہ. اب اے کے پاس بھی شکریہ, بی کے پاس بھی شکریہ, سی کے پاس بھی شکریہ, ڈی کے پاس بھی شکریہ. ایسے ہی یہ دن کیلنڈر چلتا ہے, کیلنڈر چلتا ہے, کیلنڈر چلتا ہے. اب یہ کیلنڈر ایسے ہی چلتا رہے گا تو اس کو بیوی بچے بولتے کہ بھائی تم جا کے سب جگہ فری پڑھا کے آ رہے ہیں, اب گھر میں راشن کیسے آ سکتا, اب گھر میں جو ہے گیس کہاں سے آ سکتا, گیس والا شکریہ بول کے اب گیس دیتا آپ کو, دال والا شکریہ بول کے کیا دال آپ کو دینے والا ہے, شکر والا شکریہ بول کے شکر دینے والا ہے, جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں شکریہ بول کے کیا وہ فیس معاف کرنے والے ہیں. تو اس طرح گھر والے اس کو یہ کرتے ہیں, ارے ہاؤ بھائی کہ بھائی میں جہاں بھی جا رہا ہوں بس شکریہ شکریہ, اور پورا دن جا رہا ہے. رات دیکھو یہ کیسز ایسے ہیں, رات میں بھی بلاتے ہیں, دن میں بلاتے ہیں, اور جو ہے 12 بجے رات میں بھی جو ہے وہ بلاتے ہیں, 1 بجے رات میں بلانے والے بھی لوگ ہیں. کیوں, وہ جن اچانک اس کے پاس رات میں 1 بجے آتا ہے, گھر والے پریشان کال کرتے ہیں کہ شیخ وہ ایسا بچی پریشان ہو رہی, پریشان کر دے رہی, اب اتنا بناتے ہیں اس کو, سمجھنا, اتنا بنا کہ شیخ مطلب سنبھل رہی نہیں, بچی پورے گھر میں ہنگامہ کر رہی ہے اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جلدی آؤ شیخ جلدی آؤ شیخ. 1 بجے بیچارے کو بلاتے ہیں اس کو. اب 1 بجے اس کو بلا لیے, جا کے پھر گھنٹہ وہاں پر 2 گھنٹے واپس بھی شکریہ لے کے واپس آتا بیچارہ. تو اس طرح شکریہ 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 کا سامنا کرتے جاتا نا, تو اب یہ دیکھتا کہ بھائی اس طرح تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب یا تو یہ ایکس جو ہے اس فیلڈ کو چھوڑ دیتا, بھائی پریشانی ہو رہی مجھے, میں کیا کروں, گھر میرا مشکل میں آ جا رہا, بیوی پریشان ہو جا رہی, تو یہ کیا کرتا, فیلڈ چھوڑ دیتا, پڑھنا چھوڑ دیتا. خلاص کیا کر رہے ہیں بھائی, میں نوکری میں ہوں, میں جاب پہ ہوں, میں اپنے کام پہ لگا ہوا ہوں, یہ پڑھنا چھوڑ دیتا. یا پھر یہ مطلب جو ہے کچھ فکس کر دیتا, بھائی میں آؤں گا لیکن پر وزٹ 500 روپیز میں لوں گا, ایسے بھی ہے, پر وزٹ 500 روپیز لوں گا. یا پھر کچھ لوگ بولتے پر وزٹ میں 1000 لوں گا, پھر پر وزٹ 2000 لوں گا. اس طرح کے اب ریٹ جو ہے بننا شروع ہو جاتے. جب آدمی فری میں کرتے 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 جب تنگ آ جاتا, لوگ اس کو شکریہ شکریہ بول کے اتنا مجبور کر دیتے کہ وہ بدل جاتا ہے.
یا پھر اب بدلے تو ایسا بدل جاتا کہ بھائی وہ مجھے نہیں معلوم 30,000 رکھو اس کے بعد دیکھیں گے, 40 رکھو اس کے بعد دیکھیں گے. آپ لوگ اور وہاں دوا کریں گے تو کیا نہیں دیتے پیسے؟ وہاں جو بل بنتا وہ پیسے نہیں دیتے. یہاں اس طرح کا ریاکشن شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ جب بلاتے ہیں اور تھوڑا بہت یا ان کی اخراجات ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ان کے مسائل ہیں, اگر وہ پبلک اگر آسانی سے دینا شروع کرتی تو پھر یہ آدمی مجبور ہو کر وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا. لیکن عوام اتنا مجبور کر دیتی ہے اس کو بھی کہ وہ اس طرح کے ریاکشن بھی آ جاتا ہے بیچارہ. اب یہاں سے کیا شروع ہوتے کہ بھئی وہ ایسے ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں. ہاں, سوسائٹی میں سب لوگ ہر طرح کے لوگ رہیں گے. آپ کے پاس جو ہے یعنی ایکس تو مان لو تھوڑا فیس لگا دیا, 500 روپیز فیس لگا دیا. وائی ایسا راقی ہے, وہ کہتا کہ بھئی میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا, آپ میرے پاس آنا, آپ میرے پاس آنا, اور میرے پاس فلاں مارننگ 6 to 8, ایوننگ 7 to 9 میرے پاس آپ لوگ آنا. ایسے راقی بھی ہیں. اب جب میرے پاس آئیں گے تو اس کا ٹائم بچ گیا, اس کے اخراج بچ گئے. اب یہ مختصر سے جو ہے فیس میں یہ بھی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے, یہاں جا کے علاج کر لینا ہے. اور یہ کبھی ایسے راقی بھی ہیں جو فری میں کرتے ہیں, بھائی میں پڑھوں گا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ روزانہ 6 to 8 آ جاؤ, کوئی مجھے دینے کی ضرورت ہے, میں فری پڑھوں گا آپ لوگوں کو. ایسے لوگ بھی ہیں جو پچھلے 10 سال 20 سال تک بھی وہ مفت میں آج تک کسی سے ایک پیسے بھی نہیں لے کر علاج کرنے والے بھی لوگ ہیں. تو بہرحال یعنی ایسے آدمی کو ڈھونڈیے جو آپ کے حساب سے مناسب جو ہے آپ پے کر سکتے ہیں اور لے سکتا, اس طرح آدمی ڈھونڈ کے اب علاج یہاں پر کر لے سکتے ہیں. اب یہ جانے کے بعد اگر وہ تعویذ دے رہا ہے, ڈینجر ہے. اب یہاں جانے کے بعد یہ بتی دے کر جلاؤ کہہ رہا ہے, وہ ڈینجر ہے. ناریل دے رہا ہے, ڈینجر ہے. کچھ لکھ کے جو ہے دھو کے پینے کے لیے بول رہا ہے, ڈینجر ہے. ان تمام سے ہٹ کر صرف قرآن پڑھتا ہے, علاج کرتا ہے, اور جو آیتیں ہیں وہ آیتیں پڑھ کر علاج کرتا ہے, تو آپ اس کے پاس علاج کر لے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ساری باتیں پچھلے درس سے متعلق تھیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور ہر اس حسد کرنے والے کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حسد کے بارے میں, حسد سے پناہ مانگنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد سامنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بی, یہ اے جو ہے دیکھ رہا ہے بی کو, کہ بی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارا مال عطا کر رکھا ہے. بی کو اللہ نے BMW گاڑی دے رکھا ہے, بی کو اللہ نے بنگلہ دے رکھا ہے, بی کو اللہ نے ولا دے رکھا ہے, بی کو اللہ نے فارم ہاؤس دے رکھا ہے, بے شمار اس کو نعمت دے رکھا ہے. اے اس کو دیکھ رہا ہے. جب اے اس کو دیکھ رہا ہے تو جب اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ذرا سے تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور خواہش یہ ہوتی کہ بھئی ان گاڑی لیا نا, ٹکر ہو جانا انہیں, بہت پھر رہا گاڑی لے کے گلی گلی میں, سمجھے نا, بہت پھر رہا انہیں, بہت بتا رہا گاڑیاں گھر کے سامنے کچھ ہو جانا, کانچ پھوٹ جانا, اور جو ہے کراچ آ جانا, وہ جو ہے وہ ہو جانا. اگر یہ خواہش دل میں آ رہی, اس کو بولتے حسد, اس کو بولتے حسد. اے بی دونوں سٹوڈنٹ ہیں, یہ بی جو ہے مارکس اچھے لے کر آتا ہے, ایک دل کو تکلیف ہوتی ہے, ارے پٹا ہے میرے سے آگے بڑھ گیا ہے, انہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کو. اب یہ جب آگے بڑھتا نا تو انہیں سوچتا, اچھا نیکسٹ ٹائم اس کے نوٹ بکس چھوڑا لیتا ہوں, میں نوٹ بک پھاڑ دیتا ہوں اس کے, میں وہ کرتا ہوں. نقصان پہنچانے کا دل میں خیال آتا ہے, اور دل میں تکلیف ہوتی ہے, اور اس جو نعمت اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس کو ختم ہو جانا, یہ تمنا دل میں ہو رہی, تو سمجھنا کہ حسد ہے. اور یہ حسد, ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب, حسد اگر میرے پاس ہے, کسی کی اچھائی کو دیکھ کر میرے اندر تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ تکلیف حسد ہے, اور وہ حسد میرے نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑیوں کو دھیرے 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 لکڑیوں کو پورا کھا جاتی ہے آگ, ویسے اس کی نیکیاں دھیرے 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 جلتے رہتے ہیں, اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا, حسد پناہ مانگنا چاہیے.
اور حسد نہیں ہے. کیسے معلوم کرنا؟ کسی کو کچھ بھی اچھائی ملتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں. بھائی سامنے والا بڑی بلڈنگ بنا, ماشاءاللہ میرا پڑوسی اچھی بلڈنگ بنایا, ماشاءاللہ میرا دوست اچھی گاڑی لیا, ماشاءاللہ میرا دوست آگے بڑھا, مبارکبادی دیتا ہے, مسکرا کر ملاقات کرتا ہے, اور جو ہے اپنی خوشی کو شیئر کرتا ہے, ریئل میں دکھاوے کی نہیں. جب سامنے آتا, او ماشاءاللہ بھائی کیا گاڑی لیے, پارٹی کب ہے, سامنے بولتا, پیچھے جاتے یار حرام کا کام آیا, مال آیا رہیں گا کہ ڈبایا رہیں گا, کہیں وہ لپا ڈپی کرا رہیں گا, ایسا بدگمانی, اس کے اچھائی کو کیچڑ میں ڈال دینا, برائی میں ڈال دینا. یہ اگر دل میں ہے تو حسد ہے. خوشی ہو رہی, ہم کو فیلنگ ہم شیئر کر رہے ہیں, مبارکبادی دے رہے ہیں, چاہے وہ یہ میرا شاپ ہے, یہ بازو والا کا شاپ ہے, میں اس سے ملتا ہوں, میں دیکھتے بھی نہیں, بات بھی نہیں کرتا میں, سمجھے نا؟ تو پرابلم ہے, اندر کچھ ہے. بھائی یہ میرا شاپ ہے, بازو والے کا شاپ ہے, یہ میرا شاپ ہے, بازو والے کا شاپ ہے, اس سے میں ملاقات کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, چائے پیتا ہوں, پلاتا ہوں, تو اندر سب نارمل ہے. انہیں شٹر بند کر کے جاتا ہوں, ادھر سے دیکھتا بھی نہیں, ادھر شٹر بند کر جاتا ہوں, اس کو دیکھتا بھی نہیں, سمجھے نا؟ ابھی اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے یا ہے, انہیں پوچھتا کسٹمر, بھائی یہ کہاں ملتا, نہیں معلوم, بولتا نہیں, حالانکہ معلوم یہاں ملتا اس کو بول کے, لیکن پھر بھی نہیں معلوم بولتا, تو سمجھنا اندر حسد ہے. حسد نہیں ہوتا, بھئی یہ پسند نہیں ہے, ان کے پاس ملتا, آپ جاؤ. ان کے پاس اگر کوئی پڑوسی کے پاس بھیجتا ہے کوئی دکان والا, تو سمجھو وہ خیر خواہ ہے. نہیں معلوم بولتا, دیکھ نہیں معلوم کہاں ملتا, بھائی نہیں معلوم. ارے بھائی آپ کو اتنا جلن کہ بھئی آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے اور وہاں ملتی, آپ کو پتا ہے, اگر بولیں تو وہاں لیں گے, اس کا کاروبار ہوگا, آپ کو کتنا یہ پرابلم. تو حسد سے پناہ مانگنا چاہیے. حسد علم میں ہو سکتا ہے, دولت میں ہو سکتا ہے, رشتے میں ہو سکتا ہے, پڑوسی میں ہو سکتا ہے, دوستوں میں ہو سکتا ہے, سمجھے, ہم عمر لوگوں میں ہو سکتا ہے, ڈاکٹروں میں ہو سکتا ہے, پیشے واروں میں ہو سکتا ہے, ہاں ٹیلروں میں ہو سکتا ہے, دکان والوں میں ہو سکتا ہے, سپر مارکیٹ, کہیں بھی, ہوٹل میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن حسد سے اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو سمجھو ماشاءاللہ اللہ کا خاص ہم لوگوں پر احسان ہے. اگر اندر ہے فیلنگ میں جلن, تکلیف ہو رہی, تو پھر پرابلم میں ہے, اس سے پناہ مانگنا چاہیے, بچنا چاہیے. کیوں نہیں کہ ہمارے دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالی ہم تمام کو ہر شر سے محفوظ فرمائیں, اور جنوں سے محفوظ فرمائیں, جادو سے محفوظ فرمائیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.